السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس دعوے میں سچا فرمائے۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ کبھی مومن نہیں ہوگا۔ ایمان سے چند چیزوں کی نفی فرمائی ہے اور کچھ چیزوں میں یہ بیان فرمایا کہ یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ میں آپ کو وہ طویل فہرست تو نہیں سنا سکتا، 4-5 چیزیں گنوا دیتا ہوں اور پھر میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ کون سی صفات ہمارے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور کون سی ایسی صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے ہر چیز سے زیادہ پیار کرنے والا نہ ہو۔ اگر یہ وصف اس کے اندر نہیں ہے، مجھ محمد سے سب سے زیادہ پیار نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ سب کا ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کتنے لوگ ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ بہرحال پہلی چیز میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہر شے، جتنی چیزیں میں گنوا رہا ہوں، ہر چیز کی تفصیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر سے کلپ میں ہر پوائنٹ پر میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ 2 چیزیں میں گنوا چکا، نبی اسلام کی محبت سب سے زیادہ ہو، پہلی چیز یہ نہیں تو مومن نہیں۔ دوسری چیز، جس میں امانت داری نہیں وہ مومن نہیں۔ تیسرا فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ جس میں وعدے کا پورا کرنا نہیں ہے اس میں بھی ایمان نہیں ہے۔ چوتھی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر اپنا پیٹ بھر کے سو جائے۔ ہمسائے کی فکر نہیں ہے اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ 4 چیزیں میں گنوا چکا، اور آخری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ معزز سامعین گرامی، 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہر جز تفصیل کی محتاج ہے، لیکن میں آخری اس جز پر تھوڑی سی تفصیل کر کے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ جب میں اپنے ماحول میں دیکھتا ہوں تو مجھے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادی کا موقع ہو اور انہیں کہا جائے کہ آپ یہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، آپ یہ آتش بازی کر رہے ہیں، آپ نے ناچنے والیوں کو بلایا ہوا ہے، یہ سب فضول خرچی ہے، تو مجھے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ دنیا داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو۔ میں اپنے دوستوں سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کاروبار ہے جی، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ آپ نے اپنی خواہشات جو ہے انہی کی تکمیل کرنی ہے تو دین کی اتباع کب ہوگی؟ طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، پھر وہ ایسے مقام پر جائیں گے جہاں پر جو ہے انہیں کہیں جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جناب یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اور اگر تمام مفتیان نظام اس کے بارے میں فتویٰ دے دیتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی پنچایتیں بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی طلاق نہیں ہوئی، جائیں اسے لے جائیں۔ یعنی اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے، جہاں کہیں مفاد نظر آیا تو دین پر عمل کر لیا، اور جہاں کہیں بات جو ہے وہ دقت کی طرف چلی گئی یا مشقت کی طرف چلی گئی تو پھر کہا جناب کہ دین پر کون عمل کر سکتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا جو اپنی خواہشات کو میرے دین کے جس نے تابع نہیں کیا اس کا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے گنوا دی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو اللہ کرے ان میں سے کوئی ایسی بات ہمارے اندر نہ پائی جائے جس سے ایمان کی نفی ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مومن بنائے۔